مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق اللہ العظیم۔ رب تعالی منافقین کے احوال بتا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں رب تعالی نے یہ بتایا کہ یہ لوگ جو اوپر سے ایمان لائے اور ان کے دل کے اندر نفاق کا مرض تھا، آج رب تعالی ان کے لیے فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بہترین موقع تھا کہ یہ دین اسلام کو تسلیم کرتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتے، لیکن اس کے یہ الٹ چلے، برعکس چلے۔ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، دین اسلام جیسے مقدس مذہب کو انہوں نے ٹھکرایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی، یعنی انہوں نے حق تو یہ بنتا تھا یہ ہدایت کو خریدتے، لیکن یہ ایسے ظالم ہیں انہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی تجارت کی ہے، ایسی خرید و فروخت کی ہے کہ جس نے ان کو نفع نہیں دیا۔ وہ کیسی تجارت ہے جس کے ساتھ گمراہی خریدی جائے، وہ کیسے نفع مند ہو سکتی ہے؟ نفع مند تو وہ تجارت ہے جس سے ہدایت خریدی جائے، ہدایت کو اپنایا جائے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم۔ آگے رب تعالی نے مثال کے ساتھ بات سمجھائی کہ یہ ایسے ہیں کمستوقد نارا، ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور آگ جلا کر فلما اضاءت ما حوله، جب روشن ہو جائے اس کا ارد گرد، جب آگ کے جلانے کے بعد روشنی ہو جائے، ذهب اللہ بنورهم، تو اللہ تعالیٰ پھر اس روشنی کو لے جاتے ہیں، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں اندھیرے کے اندر، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کہ انہوں نے ایک مرتبہ تو روشنی کی، یعنی ظاہراً تو دین اسلام کو انہوں نے تسلیم کیا، لیکن دل و جان سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو پھر گمراہی کے اندر ڈال دیا، ایسے اندھیرے کے اندر ڈال دیا کہ ان کو پھر ہدایت کا راستہ نظر بھی نہیں آیا۔ یہ اس طرح اپنی گمراہی میں گم ہوئے، اس طرح گمراہی کے اندھیرے میں گم ہوئے کہ پھر ان کو ہدایت جیسی روشنی نصیب نہیں ہوئی۔ رب تعالیٰ نے آگے فرمایا صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ سیدھی راہ کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کہ وہ کان کس کام کے جن کانوں کے ساتھ قرآن بھی بندہ نہ سن سکتا ہو، وہ زبان کس کام کی ہے جس کے ساتھ آدمی حق اور قرآن کی تلاوت بھی نہ کر سکتا ہو، جس زبان کے ساتھ آدمی کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو، وہ زبان کس کام کی ہے؟ عمیون اندھے ہیں، اور وہ آنکھیں کس کام کی ہیں جن آنکھوں کے ساتھ آدمی حق کو دیکھ نہ سکے، جن آنکھوں کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہرے کی ایمان کے ساتھ زیارت نہ کر سکے۔ فہم لا یرجعون، فرمایا یہ اب ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یہاں سے رب تعالی نے پھر دوسری مثال دی کہ ایک موسلادھار بارش ہے، فی ظلمات، اور اس میں بادل اندھیرے کیے ہوئے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، بادلوں کی آوازیں ہیں، وبرق، اور بجلی چمک رہی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور یہ سب کچھ دیکھ کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، اس کڑک سے اور موت کے ڈر سے وہ انگلیاں اپنے کانوں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، ان کو نہیں پتہ کہ اللہ تو حساب لینے والا ہے، اللہ تو گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ یعنی جب قرآن کی بارش ان کے اوپر برستی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے، صحابہ کرام قرآن سناتے،
تو وہ قرآن کو کڑک اور بجلی چمکنے والی سمجھ کر اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، اور وہ موت کس چیز کو سمجھتے تھے؟ وہ کہتے تھے جب ہم قرآن سنیں گے تو ہمیں ایمان لانا پڑے گا، اور وہ ایمان کو موت کے برابر سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ اسی ایمان کے ساتھ ان کی دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے۔ لیکن وہ جب قرآن کی بارش کو برستا دیکھتے اور قرآن جیسے بادل چمکتے اور بجلیاں چمکتی، قرآن کی آیات کی، پیارے اللہ کریم کی توحید کی آیات کی دلائل دیے جاتے، تو وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے کر ایک سائڈ پر ہو جاتے اور قرآن کو نہ سنتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی گر پڑے اور ان کی بینائیاں چلی جائیں، ان کی آنکھیں چلی جائیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب وہ بجلی چمکتی، روشنی ہوتی اور وہ چلے جاتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ بجلی کی چمک ختم ہوتی، اندھیرا ہوتا تو یہ رک جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کانوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کی بینائی کو بھی ختم کر دیتا۔ یہاں سے یہ ہے، یعنی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جی اوپر سے ایمان لائے، جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، مال غنیمت آتا اور مسلمان تنگی کی حالت میں نہ ہوتے بلکہ فراخی کی حالت میں ہوتے، تو اس وقت یہ مسلمانوں کے دستے بازو بن جاتے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا حق دو، ہمارا حصہ بنتا ہے، ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں۔ جب مسلمانوں پر مشکل وقت آتا، کوئی جہاد کرنے کے لیے جانا ہوتا، کسی غزوے کے لیے جانا ہوتا، یا اسلام کے لیے مال جمع کرنے کی باری آتی، تو یہ اس اندھیرے کی طرح، یعنی جب اندھیرے میں یہ بیٹھ جاتے تھے، اسی طرح پھر جب ایسا وقت آتا تو یہ مسلمانوں سے سائڈ پر ہو جاتے اور اسلام کی کوئی امداد نہ کرتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہاں سے آگے سورت کا دعویٰ شروع ہو رہا ہے اور توحید کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا